حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے فتح ہو رہے تھے، جناب عمر کا زمانہ تھا۔ ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا کہ جہاں خبر ملی کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑے قیمتی ہیروں کا بنا ہوا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ نے فتح تو مسلمانوں کو دینی ہے، تو اگر وہ ہار بھی ہمارے قابو آ گیا تو مال غنیمت میں ایک اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کچھ لوگوں سے کہ اگر وہ اس کا تاج مجھے سر آ گیا تو اچھی بات ہے، اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ لیکن شام ہو گئی لڑتے لڑتے، ریتلا علاقہ تھا، صحرا کا ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ قتل ہوا، تاج اس کا کہیں چھپ گیا۔ کچھ دیر لوگ ڈھونڈتے رہے، پھر میں نے کہا چھوڑو یار سو جاؤ۔ فرماتے میں بھی آ گیا اپنے کمرے میں، عشاء کی نماز کے بعد جب آ کے لیٹنے لگا تو کسی نے باہر سے آواز دی، امیر محترم اگر اجازت دیں تو اندر آ جاؤں۔ میں نے کہا آئیے نا۔ تو ایک شخص جو نقاب پوش ہے، پرانے اور سادے کپڑے پہنے ہوئے، خیمے کا پردہ سرکا کے اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ کو کھولا تو چمکتے ہوئے ہیروں کا ہار تاج لا کے میرے پیروں میں رکھا۔ کہتے ہیں وہ تاج رکھ کے واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جناب آپ کے کپڑے بڑے سادے ہیں، غریب آدمی لگتے ہیں، تو اتنی دیانتداری؟ کہنے لگے جب گھر سے آیا تھا تو 2 وقت کی روٹی تھی، ایک دوست کے ذمہ قرضہ لگا آیا تھا کہ تم میرے بچوں کو قرض دے دینا، لوٹ آیا تو واپس کر دوں گا، اور اس کے کپڑوں کی کیفیت سادی، رنگ سادہ، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ رکھ کے نا تو جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے نا چہرہ اس نے موڑ لیا، باہر نکل رہا تھا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، ولدیت ہی بتا دو، قبیلہ ہی بتا دو۔ تو کہتے اس نے رخ میری طرف نہیں پھیرا، ادھر تھا ادھر ہی اس نے رخ رکھا۔ کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، قبیلہ بتاتا پھروں، ولدیت بتاتا پھروں، نام آپ کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ میں نے جس رب رسول کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، باپ کو بھی جانتے ہیں۔ 50 سال زندگی کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں گزارے۔ آج یہ تاریخ پڑھ لیں آپ، خواجہ صاحب کے حالات میں چھپی ہوئی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، 50 سال دین کی نوکری بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، غریبوں کو لنگر بھی کھلایا، مقروضوں کے قرضے جیب سے ادا کیے، بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت کی سرپرستی کی، اتنی ڈیوٹیاں کی، آخری عمر میں روتے تھے، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھی۔ خدا مرض کرتے حضور ساری زندگی ڈیوٹی کی ہے تو رونا کس بات کا؟ فرماتے تھے عمل تو بڑے ہیں پر سوچتا ہوں کوئی یار کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بارگاہ دیکھو نا کتنی بڑی ہے، کوئی ایسا بھی، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا میں جناب بڑا کام میں نے کیا، ہمارے ہاں تو میری طرح کا مولوی بچے پڑھانے لگ جائے تو بتاتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو 30 تھے، آج کل 80 ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی کیا حاجت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام نہ کریں، ان کے اعمال میں اخلاص